سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی نماز سے پہلے. جب بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے. گھر والوں نے کہا یہ کون سا مسکرانے کا وقت ہے؟ ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، ہر طرف سے نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ کون سا مسکرانے کا وقت ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی میں جب اونگ آئی میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، میں آپ کے استقبال کے لیے پہنچ چکا ہوں. یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں میں شہید ہونے والا ہوں، اپنے نانا کے پاس پہنچنے والا ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گرنے لگے، زخمی ہو کر گرنے لگے. حسین رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حسین آگے بڑھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر میں تمہارا نانا پھولوں کے ہار لے کر کھڑا ہوگا، تمہارے استقبال کے لیے تمہارا استقبال کیا جائے گا. نانا کی زیارت ہوگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا کی زیارت ہوگی، اپنے بڑے بھائی حسن سے ملو گے، ملاقاتیں کرو گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں استقبال ہونے والا ہے جنگل. جب سارے جانثار شہید ہو گئے، اہل بیت کے افراد بچے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں جاتا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان آپ نہ جاؤ، پہلے میں میدان کربلا میں اتروں، میں تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو جاؤں گا، اپنا سر کٹا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں، آپ کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں، آپ کو تیروں کی بارش میں، تلواروں کی بارش میں، نیزوں کی بارش میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا. بابا جان پہلے میں جاؤں گا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا تاکہ آپ کو اس حالت میں نہ دیکھ سکوں. علی اکبر نے تلوار اٹھائی، میدان میں اتر گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. والد کے سامنے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. کیا حالت ہوگی حسین کی؟ حسین کا جگر تھا، اولاد کو کٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بھتیجوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ حسین کا جگر تھا کہ برداشت کر رہا تھا، صبر کر رہا تھا. پھر بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یا الہی انت صفتی و رجائی، اے میرے پروردگار، اپنی اولاد کے لاشیں دیکھنے کے بعد، اپنے بھتیجوں کے لاشیں دیکھنے کے باوجود، اپنے بھائیوں کے لاشیں گرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اگر ہم جیسا ہوتا تو بفر جاتا اور کہتا یا اللہ میں ہی تجھے ملا تھا. آج کل کہتے ہیں تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو کہنے لگ جاتے ہیں کمزور ایمان والے ہم جیسے، یا اللہ میں ہی تجھے ملا تھا، اس مصیبت کے لیے، اس پریشانی کے لیے میری اولاد ہی تجھے ملی تھی. لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کٹ رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھتیجے کٹ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائیوں کے لاشیں گر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں پر وقار انداز سے، باوقار ہو کر، سنجیدہ ہو کر کہہ رہے ہیں اللہم انت صفتی و رجائی، اے میرے پروردگار میں سب سے زیادہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ایمان بھی پہاڑ جیسا تھا. پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن حسین کا ایمان نہیں ہل سکتا، حسین کے ایمان میں جنبش نہیں آ سکتی. حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا او دشمنوں، او کافروں، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، الموت احلی عندی من العسل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. جس طرح تمہیں شہد میٹھی لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت میٹھی لگتی ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمیں موت آئے گی، ہم اپنے نانا سے ملاقات کریں گے، موت آئے گی اپنے بابا علی سے ملاقات کریں گے، موت آئے گی اپنے بڑے بھائی حسن سے ملاقات کریں گے، صحابہ سے ملاقاتیں کریں گے، اپنوں سے جا کر ملیں گے. اسی لیے یہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. عبداللہ بن حسن
شہید ہو گئے۔ ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عباس بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، جن کی عمر صرف 2 سال تھی، صرف 2 سال تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں، زخموں سے چورا چور ہو چکے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم بھی جنگ کر رہے ہیں کہ اچانک دشمن نے قاسم کے بازو پر وار کیا۔ تکلیف ہوئی، قاسم نے چیخ کر کہا یا اماں، او میرے چچا جان۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سنی، یہ چیخ سنی، برداشت نہ کر سکے، زخمی ہو چکے تھے، اس کے باوجود دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے قاسم تک پہنچے۔ قاسم کے آخری سانس تھے، قاسم کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمانے لگے او میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بے بس ہو چکا ہے، آج تیرا چچا بے بس ہو چکا ہے، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکا، آج بے بسی کا عالم ہے، کل قیامت والے دن نانا کی دربار میں فیصلہ ہوگا، کل قیامت والے دن نانا کی دربار میں فیصلہ ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب آخری وقت آ چکا ہے، زخموں سے چورا چور ہو چکے، تو فرمایا میرے 2 سال کے بیٹے عبداللہ کو خیمے سے لے آؤ، آخری بار ملاقات کر لوں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دشمن اتنا گر جائے گا کہ ایک چھوٹے سے بچے، دودھ پیتے بچے کو تیر سے چھلنی کر دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ بنو اسد قبیلے کے ایک آدمی نے تیر مارا، گردن کو پار کر گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے میرے پروردگار، اگر تو اسی طرح راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، اگر تو اسی طرح راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، اگر تو اسی طرح راضی ہے کہ میری اولاد ذبح ہو جائے، شہید ہو جائے، تو حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے تاجروں کو، دنیا والوں کو، مسلمانوں کو خبر دے دی کہ نانا کے دین پر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دی۔ ایسے ہی دین کو زندہ رکھنا، کبھی دین اسلام پر آنچ نہ آنے دینا، قربان ہو جانا، اولاد کو قربان کر دینا، دولت کو قربان کر دینا، اپنا سب کچھ لٹا دینا، لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چورا چور ہو چکے تھے۔ صاحبزادہ 2 سال کا بچہ، 2 سال کا بیٹا ہاتھوں میں شہید ہو گیا، زمین پر رکھا، تلوار اٹھائی، جنگ شروع کر دی، زخموں سے چورا چور ہیں، اٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔